السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور مرض وفات کا سلسلہ 2 جمعہ سے چل رہا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ حجۃ الوداع سے فراغت کے بعد سن 11 ہجری جیسے ہی شروع ہوا تو دوسرا مہینہ ماہ سفر کے آخری تاریخ میں آپ کا مرض وفات کا سلسلہ شروع ہوا. اس کی ابتدا سر کے درد سے ہوئی. آپ جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے تھے. وہاں سے جب آپ لوٹ رہے تھے تو سر میں شدید درد شروع ہوا. آپ اپنے گھر تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی وہی درد ہو رہا تھا. وہ کہنے لگی تھیں واہ رأسا کہ ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. تو آپ نے فرمایا بل انا وا رأسا، بلکہ میرا سر دکھ رہا ہے. اور آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کچھ مزاح بھی فرمایا، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا کہ آیا عائشہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس بیماری میں تمہاری وفات ہو جائے تو میں تمہیں کفناؤں گا، دفناؤں گا، دعا کروں گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی مزاح کیا کہ ہاں آپ تو شام تک مجھے بھول جائیں گے اور میری جگہ کوئی دوسری اہلیہ آپ میرے کمرے میں لا لیں گے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ میرا سر درد سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو اس کے بعد آپ اسی حال میں اور 5-6 دن کا وقت آپ نے گزارا. ہر دن آپ ایک ایک اہلیہ کے گھر، جیسا کہ آپ کی عادت تھی، باری تھی مقرر، تو آپ جاتے رہے. ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب آپ گئے تو پیر کا دن تھا. اس دن آپ کو بڑا شدید درد ہونے لگا. آپ بار بار پوچھتے رہے کہ اگلا دن کس کے یہاں، اگلا دن کس کے یہاں.
تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی، تمام ازواج کو جمع کیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کہ آپ کو عائشہ کے گھر بھیج دیا جائے گا؟ ہاں۔ تو تمام ازواج نے اپنی باریاں معاف کر دیں اور کہا کہ جب تک آپ تندرست نہ ہو جائیں آپ وہیں رہیں، جب تک آپ رہنا چاہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ تشریف لائیے گا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ واپسی کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیر کے دن تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ تشریف لائے۔ یہ ساری باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مختصراً اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ پھر تھوڑا سا یاد دہانی ہو جائے۔ پیر کے دن آئے، اس کے بعد سے منگل، بدھ، جمعرات، ان دنوں میں آپ کا سر درد میں شدید اضافہ ہوتا رہا، مگر اس حال میں بھی آپ برابر مسجد تشریف لاتے، نماز پڑھاتے۔ جمعرات کا دن جب آیا تو آپ نے بڑی شدت پائی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنووں کا پانی لایا جائے، تو 7 الگ الگ کنووں کے مشکیزوں میں پانی لایا گیا اور آپ پر ایک ٹب میں بٹھا کر آپ کو، وہ پتھر کا تھا یا تانبے کا، بہرحال اس کے اندر آپ کو بٹھا کر پانی اونڈیلا گیا، یہاں تک کہ خود آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا بس بس۔ تو پھر آپ نے ایک پٹی باندھی، اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعرات کا دن تھا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تمام صحابہ جمع ہوئے، آپ نے بہت ایک بڑا خطبہ آپ نے دیا، صحابہ اکرام کو ضروری باتیں بتلائیں۔ پہلے تو احد کے شہداء کی مغفرت کی دعا کی، اس کے بعد آپ نے قصہ سنایا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی دولت اور دنیا کی راحت اختیار کرے اور مزے سے یہاں رہنا چاہے تو رہے، یا اللہ کے پاس جو دولت ہے اسے قبول کرے۔ تو اس بندے نے اللہ کے یہاں جو دولت ہے اس کو قبول کر لیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ اے اللہ کے نبی آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو صحابہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہونے لگا کہ اللہ کے نبی کسی بندے کا قصہ سنا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ قربان، اور رو رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دن کے بعد ہمیں پتا چلا کہ نبی نے کیا واقعہ سنایا تھا اور کس کا واقعہ سنایا، لیکن 3 دن پہلے جس نے اس کو نوٹ کیا اور سمجھا وہ حضرت ابو بکر اکیلے تھے۔ تو کہتے ہیں اعقل الناس، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں اعقل الناس تھے، سب سے زیادہ عقل مند کوئی تھے تو ابو بکر تھے، کیونکہ اس دن نبی نے جو قصہ سنایا کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا سوائے ابو بکر کے، اسی لیے وہ رونے لگے۔ بعد میں جب ہمیں پتا چلا تو اس دن ہم سب اس دن کا رونا بھی روئے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا ابو بکر رک جاؤ رک جاؤ، لیکن وہ روئے جا رہے تھے روئے جا رہے تھے۔ صحابہ ان کو دیکھ دیکھ کے ایک قسم سے تعجب کر رہے تھے کہ کیا رونے کی بات ہے، کیوں رو رہے ہیں، اور آقا آگے بیان کرنے لگے صحابہ کو۔ آپ نے فرمایا کہ انصار کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، انصار مدینے والے گھٹتے چلے جائیں گے، کم ہوتے چلے جائیں گے، اگر یہ کوئی بھلائی کا کام کریں قبول کر لو، اور اگر کوئی ان سے برائی ہو جائے درگزر کرو۔ انہوں نے دین کو تمہارے آنے سے پہلے مدینے میں ٹھکانہ دیا، جب تم آئے تو تم لوگوں کا ساتھ دیا، اپنے کاروبار میں اپنے گھروں میں تمہیں شامل کیا۔ تو انصار صحابہ کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ پھر اسامہ کا لشکر آپ نے تیار کرایا اور اپنا ہاتھ مبارک سے لوا جھنڈا تیار کیا، روانہ کیا، اور اس پر کچھ جو اعتراضات ہوئے آپ نے اس کا جواب بھی دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو مسجد کی طرف جس کے گھر کے دروازے ہیں، تو مطلب یہ تھا کہ یہ جو مسجد نبوی کا جو دیوار کا حصہ تھا اس سے لگ کر صحابہ اکرام کے گھر تھے، اور ایک دروازہ جو اس طرف سے گھر میں آنے کا تھا، ایسا ہی ایک دروازہ مسجد میں آنے کا گھر سے لگایا ہوا تھا صحابہ نے، یا کسی کی کھڑکی بنی ہوئی تھی، اس میں کوئی آڑ نہیں تھا، بس پردے ڈال دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ جیسے ہی
اقامت ہوتی تھی، کوئی ٹائم فکس نہیں تھا، جیسے ہی صحابہ آ گئے، نبی آ گئے، نماز شروع ہو جاتی، تو جیسے ہی اذان اور اقامت کی آواز سنتے صحابہ فوراً جس کے گھر قریب ہے دروازے سے نکلتے، کھڑکی سے پھلانگتے آ جاتے۔ تو آپ نے اس کی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اس دن آپ نے فرمایا جس کے بھی دروازے مسجد کے اندر کھل رہے ہیں سب اپنے اپنے دروازے بند کر دو، سب بند کر دو۔ پھر فرمایا سوائے ابو بکر کی، ان کا ایک باقی رہے۔ آپ نے اس میں کچھ اشارے دیے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی کے دروازے کے علاوہ، یہ پہلے والا واقعہ جس وقت مسجد بنائی گئی تھی تب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک ہی دروازہ تھا، ادھر سے دروازہ تھا ہی نہیں، صرف ایک دروازہ تھا جو مسجد ہی میں کھلتا تھا، مسجد ہی سے جاتے تھے، مسجد ہی سے نکلتے تھے۔ اب ناپاکی کی حالت ہو جاتی تب بھی وہ مسجد ہی سے گزرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے رکھی تھی۔ اور اگر آخر وقت میں بھی اگر آپ نے حضرت علی کو اجازت دی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ بیٹی فاطمہ تھی اور نبی سے ملنا جلنا ہوتا رہتا تھا، تو بیٹی کو بازار سے گلی سے ہو کر آنے کی ضرورت نہ پڑے، جب اپنے ابا کو دیکھنا چاہے ملنا چاہے تو یوں نکلے یوں آ جائے۔ تو بہرحال آپ نے تمام لوگوں کے کھڑکیاں اور دروازے بند کرا دیے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ نے ایک نصیحت فرمائی، لا تتخذوا قبری مسجدا، کہ لوگوں میری قبر کو سجدے کی جگہ مت بنانا۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، سجدہ کرنے کی جگہ بنایا تھا۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایتیں ہیں۔ اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا جس کی عبادت کی جائے۔ صاف حدیثیں موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں، اتنی تاکید کے ساتھ نبی نے قبر کو سجدہ کرنے سے منع کیا، پھر بھی آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تعظیم کے لیے کرتے ہیں، اولیاء کی احترام میں کرتے ہیں، تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں، عبادت کا نہیں کرتے۔ نبی نے نہ تعظیم کے سجدے کی اجازت دی نہ عبادت کے سجدے کی اجازت دی۔ اللہ کا احسان ہے کہ نبی کی اس دعا کا اثر ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک نبی کے قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ نبی نے اس وقت میں کچھ دعائیں دی اور نصیحتیں فرمائیں۔ آقا اس کے بعد گھر تشریف لے گئے، جمعرات کا دن تھا۔ پھر بہت زیادہ نقاہت، کمزوری، ضعف اور سر کا درد تھا، آپ پٹی باندھے ہوئے تھے۔ اسی حال میں عصر کی نماز میں آئے، مغرب کی نماز میں آئے، اور اس مغرب میں آپ نے لمبی قرات فرمائی، سورہ مرسلات آپ نے پڑھی مغرب کی نماز میں۔ پھر آپ جو مغرب کے بعد حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، صحابہ سمجھتے رہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شاید آخری وقت میں ہوں، مگر صحابہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس کو اپنے زبانوں پر دلوں میں لا نہیں سکتے تھے، محبت جو غالب آ رہی تھی۔ بہرحال اسی عالم میں عشاء کی اذان ہوئی، صحابہ نماز کے لیے جمع ہوئے، سب کو انتظار ہے کہ نبی تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ بہت دیر گزر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سختی کی حالت میں بے ہوش ہو گئے تھے، غشی طاری تھی، آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا، آنکھ مبارک آپ کی کھلی، تو آپ نے فوراً پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا آپ کے بغیر کیسے، آپ کے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں، اذان تو ہو چکی ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پانی لاؤ، پانی منگوایا گیا، ٹب میں ڈالا اور آپ نے وضو فرمایا۔ اٹھنا چاہ رہے تھے، ایسی کمزوری ہوئی کہ آپ پھر بستر پر بیٹھے، بیٹھتے ہی آپ پھر تھوڑا دراز ہو گئے،
لیٹ گئے تو پھر بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر تک بے ہوشی رہی، غشی رہی. آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں، انتظار آپ کا ہو رہا. آپ نے کہا پانی لاؤ. پانی منگوایا، آقا نے وضو فرمایا، اٹھنے گئے، پھر کمزوری ایسی آئی، بیٹھ گئے، لیٹے تو بے ہوش ہو گئے. پھر لمبا وقت گزرا، افاقہ ہوا، ہوش مبارک واپس آیا. آپ نے پوچھا نماز پڑھ لی؟ کہا انتظار ہے آپ ہی کا. آپ نے پھر پانی منگوایا، وضو کیا، پھر وہی حال، اٹھ نہیں پا رہے تھے. کیا عالم رہا ہوگا، کیا تکلیف رہی ہوگی. آپ کی تکلیف اور آپ کو دیکھنے والے ازواج مطہرات اور آپ کے پروانے، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ اور جو مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا کہ نبی اٹھے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، آئیں گے. پھر خبر آئی کہ نہیں، لیٹ گئے، بے ہوش ہو گئے، غشی ہو گئی. تو پھر انتظار میں پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد افاقہ ہو، پھر وضو کیا، پھر بے ہوشی، 3 مرتبہ یہی حال ہوا. تو آپ نے اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہو کہ نماز پڑھ لیں. کہا کون پڑھائے؟ کہا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں. ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں، اب مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی، کہنے لگی حضور ابا جان رقیق القلب، بڑے نرم دل، آج تک آپ کے ساتھ ساتھ لگے رہے، ہر قدم پر، ہر جگہ آپ کے ساتھ میں رہے، جب سے آپ کو دیکھا آپ کے ساتھی بنے رہے. آج آپ کی جگہ ابا کھڑے ہو جائیں، اس صدمے کو ابا برداشت نہیں کر پائیں گے. اگر وہ رونا شروع کر دیں گے تو پھر قرات لوگوں کو سنائی نہیں دے گی، پوری مسجد صرف ہچکیاں سنے گی، آواز سنے گی، الفاظ نہیں سن پائیں گے. اس لیے آپ ابا کے بجائے کسی اور سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دے. اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈبل بات کر رہی تھی. بعد میں خود فرماتی ہیں کہ میرا مقصد اصل میں وہ نہیں تھا، میں یہ سمجھ رہی تھی. بعد میں شاگردوں نے پوچھا آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی کے مصلی پر ابا کھڑے ہو جائیں، اور اگر اللہ نہ کرے چند دن کے بعد آقا کا، نبی کا انتقال ہو جائے تو صحابہ میرے ابا کو منحوس سمجھنے لگیں گے کہ یہ کھڑا ہو گیا تھا نبی کے مصلی پر، اس لیے نبی رخصت ہو گئے، اور یہ صدمہ میرے ابا برداشت نہیں کر پائیں گے. جو لوگ اپنے ابا کو تانے دیں گے، اس لیے اس تہمت سے بچانا چاہتی تھی کہ میرے ابا کے بجائے کوئی اور کھڑا ہو جائے. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. کہا دوسرے کو بولے. کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. کہا کسی اور سے کہیں. بعد میں حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حفصہ آپ بولو، نبی سے سفارش کرو کہ آپ کے ابا کو بولیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بولیں، وہ تھوڑا سخت بھی ہیں، وہ برداشت کر لیں گے اور لوگ ان کے اوپر زیادہ تانے بھی نہیں لگا سکتے. تو ابا کے بارے میں آپ بولو. تو حضرت حفصہ آگے آئیں، کہنے لگی حضور حضرت میرے ابا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہہ دے کہ وہ نماز پڑھائے. تو آقا نے فرمایا اِنَّكُنَّ مِن صَوَاحِبَاتِ یوسف، تم سب یوسف کی وہ جو عورتیں تھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، زلیخا اور اس کے ساتھ میں جو عورتیں تھیں، وہ بات کچھ کر رہی تھیں، مقصد کچھ اور تھا ان کے دل میں کہ زلیخا اپنے غلام پر فدا ہو گئی. کیسی عورت ہے، حاکم مصر کی بیوی ہے اور غلام پر فدا ہو گئی. بول تو رہے تھے یہ، مگر چاہ رہی تھی کہ ہم بھی یوسف کو دیکھیں تو صحیح وہ ہے کون. تو آپ نے فرمایا تم سب اِنَّكُنَّ مِن صَوَاحِبَاتِ یوسف، یوسف علیہ السلام کی جو عورتیں تھیں ویسی ہو تم لوگ، بولتی کچھ ہو اور چھپاتی کچھ ہو. کہو ابو بکر سے کہ وہی نماز پڑھائیں. تو بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی نماز جمعرات عشاء کی نماز، ایسا زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ نبی مدینہ منورہ میں بنفس نفیس موجود ہو اور کوئی دوسرا آقا کے مصلی پہ کھڑا ہو. اس سے پہلے کبھی
کبھی نہیں ہوا تھا. ہاں آپ سفر میں ہیں، باہر ہیں، دوسری جگہ ہیں تو جو مقرر ہوتے وہ پڑھاتے. ایسا پہلی مرتبہ زندگی میں ہو رہا تھا مسجد نبوی میں نبی موجود اور مصلی پر کوئی دوسرا کھڑا ہے. صحابہ کی بھی بڑی عجیب سی حالت تھی. خود حضرت ابو بکر کا سوچ کر مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آخر اتنے رحیم، اتنے شفیق، اتنے رؤوف، اتنے رقیق القلب ہو کر انہوں نے یہ صدمہ کیسے جھیلا. نماز پڑھا دی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی نماز میں یا اگلی فجر کی نماز میں حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو آگے بڑھا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نماز شروع کر دیے. حدیث میں ہے یا قریب تھا کہ نیت انہوں نے باندھ لی تھی، اقامت کہی گئی، یہ جو آوازیں آ رہی تھی کہ عمر آگے بڑھے، عمر کی آواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پڑی تو آپ نے اندر سے آواز دی کہ نہ نہ، عمر سے کو پیچھے ہٹے، عمر سے کو پیچھے ہٹے، ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. آپ نے سختی سے انکار کیا، نہیں نہیں، عمر کو نہیں، پیچھے ہٹاؤ، پیچھے ہٹاؤ. کہتے انہوں نے نماز شروع کر دی تھی، جیسے نبی کی سخت آواز سنی پیچھے ہٹ گئے. حضرت ابو بکر آگے آ گئے. نبی نے اشارے دیے تھے کہ اس جگہ کے لائق اگر میرے بعد کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں بڑے شدید ناراض ہوئے حضرت بلال پر کہ تم نے مجھے کیوں آگے بڑھا دیا جب نبی نے کہا ہے کہ ابو بکر پڑھائیں. اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اور ان کے لڑکے کو بلاؤ، میں ان کی خلافت کے بارے میں، میرے بعد میری جگہ سنبھالنے کے بارے میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں. جب بلانے لگے تو فوراً آپ نے فرمایا رہنے دو، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. کیونکہ آقا نے آگے کا جملہ جو فرمایا بڑا عجیب تھا. فرمایا یَأْبَ اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یا راوی کہتے وَيَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَ الْمُؤْمِنِينَ کہ رہنے دو، اللہ خود ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرے گا اور صحابہ بھی اگر ابو بکر کی جگہ کوئی آئے گا تو اس کو خود صحابہ ہٹا دیں گے. یا آپ نے فرمایا کہ اللہ خود ہٹا دے گا اور صحابہ انکار کریں گے. ابو بکر کے علاوہ کسی پر صحابہ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے رہنے دو، لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. جمعہ کی نماز، جمعہ کی فجر، اس کے علاوہ مغرب، عشاء، ساری نمازیں اس دن کی حضرت ابو بکر نے پڑھائی. سنیچر ہفتے کا دن جب آیا اس دن بھی بڑی کچھ عجیب و غریب حالات پیش آئے. صحابہ اکرام ہر نماز میں یہ چاہتے تھے کہ آقا آئیں، آقا آئیں. نماز کی نیت بندی ہوئی ہے. نماز میں صحابہ پہلی مرتبہ دو طرف دھیان، آدھا اللہ کی طرف آدھا نبی کی طرف، کہ آپ آئیں، آپ آئیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. لیکن جمعرات کی عشاء، اگلا دن فجر، جمعہ، عصر، مغرب، عشاء، اگلی فجر، تقریباً 7-8 نمازیں نبی کے بغیر پڑھنے لگے. تو سنیچر ہفتے کے دن ظہر کی نماز کا وقت ہوا، نماز شروع ہو گئی، حضرت ابو بکر پڑھانے لگے. اچانک دوران نماز پردہ ہٹا. صحابہ کا عجیب سا حال تھا کہ گھر کا پردہ ہٹنا، صحابہ جو نماز میں یوں بندے ہوئے تھے رکعت اور کھڑے ہوئے تھے تھوڑا سا یوں گھوم گئے کہ نبی آ رہے، چہرے گھما لیے، نظریں گھما لیے کہ شاید نبی اب آ جائیں گے. اور ہوا بھی وہی کہ خوشی کے مارے صحابہ کوئی نماز نہ توڑ دے. آقا نے اشارہ کیا رکے رہو، رکے رہو. اور حضرت ابو بکر خود اس عالم میں تھے کہ جیسے پتا چلا کہ نبی نکل رہے پہلی صف میں تھے تو یہاں سے پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے ان کو بھی فرمایا رکو، ٹھہرو. حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آقا تشریف لائے. پیر اب بھی یوں گھسٹ رہے تھے، یوں گھسٹتے ہوئے. تھوڑا سا آپ کو صحت تندرستی ہوئی تھی اس لیے اس دن ظہر کی نماز میں آقا تشریف لائے. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ رہے، کہتے آپ نے ان کی کمر پہ ہاتھ ڈال کے یوں کیا، آگے بڑھو، پیچھے مت ہٹو، رکو وہیں پر. دھکا دیا،
رکے رہے، پھر بھی حضرت ابوبکر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ آقا آئے تو اس طرف تشریف فرما ہو گئے، حضرت ابوبکر دائیں طرف، آقا بائیں طرف، اور امام بائیں طرف ہی کھڑا ہوگا اگر مقتدی ایک ہو، اور جو مقتدی ہوگا وہ امام کے سیدھی طرف رائٹ سائڈ میں کھڑا ہوگا۔ تو آپ ادھر تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد آپ بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر، اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر کسی کو عذر ہو، معذوری ہو، مجبوری ہو، بیٹھنا پڑے تو زمین پر بیٹھو۔ نبی کی سنت تو زمین ہے، چیئر نہیں۔ اگر نبی کو ضرورت ہوتی تو آپ کے لیے پورا پلنگ بچھا دیتے، آپ کے لیے جو چاہتے وہاں ڈال سکتے تھے، نبی نے بیٹھا تو نیچے بیٹھا۔ تو مجبور اگر کوئی ہے زمین پر بیٹھ کر پڑھو، چیئر پر نہیں۔ چیئر پر بیٹھ کے نماز پڑھنا فخر کو بتاتا ہے، گھمنڈ کو بتاتا ہے، بڑائی کو بتاتا ہے۔ نماز عاجزی کی چیز ہے۔ ہاں، جو بندہ نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتا وہ اوپر بیٹھے، جو زندگی میں کبھی نیچے نہیں بیٹھتا، کبھی بھی، نہ گھر میں، نہ باہر، نہ دکان میں، کہیں پر بھی نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس کے گھٹنے فولڈ نہیں ہوتے، کمر جھکتی نہیں، ایسا آدمی جو ہمیشہ اوپر بیٹھا وہ اوپر بیٹھے۔ نیچے بیٹھ سکتے ہو تو پھر کیا مجبوری ہے کہ آپ اوپر بیٹھو؟ بہرحال نبی تشریف لائے، یہاں سے آپ نے نماز پڑھائی۔ روایتیں مختلف ہیں، کہتے ہیں کہ نبی نے ابو بکر کو امام بنایا اور ابو بکر کی اقتداء میں حضور نے نماز پڑھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں، کہ نبی نے امامت کی، ابو بکر مقتدی بن گئے تھے۔ اختلاف اس لیے ہوا کیونکہ آگے کی جو نماز ہوئی، آقا ہلکی آواز میں بول رہے تھے، ابو بکر اونچی آواز میں بول رہے تھے، تو لوگوں نے سنا تو سمجھا ابو بکر ہی نماز پڑھا رہے، کیونکہ آواز صحابہ کو ابو بکر کی آ رہی تھی، حضور کی نہیں۔ تو سننے والوں نے سمجھا امام اب بھی یہی ہے اور حضور مقتدی بن کے پڑھ رہے۔ بعض علماء نے فرمایا آقا دھیمی آواز سے بول رہے تھے جو صرف ابو بکر کو سنائی دے رہا تھا، اور یہ مکبر بن کر تکبیر بول رہے تھے۔ بہرحال دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ نے نماز پڑھی یا آپ نے نماز پڑھایا۔ بہرحال وہ آخری نماز تھی جو نبی نے یا تو صحابہ کو پڑھایا یا صحابہ کے ساتھ میں آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ واپس حجرے میں تشریف لے گئے، دوبارہ آپ مسجد میں نہیں آئے۔ ہفتے کا دن تھا، ظہر کی نماز۔ اس دن کچھ اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، صحابہ بہت اپنے کام دھندے مصروفیات سب چیزیں چھوڑ کر ہمیشہ صحابہ مسجد میں موجود کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، نبی کا حال کیا ہوگا۔ آپ اتنی تکلیف میں پہلی بار دیکھے جا رہے ہیں، تو ہمیشہ یہیں بیٹھے ہوئے آپ کے حجرے کے ادھر ادھر آزو بازو میں صحابہ مستعد تیار کہ دیکھیں کیا ہوگا، دیکھیں کیا ہوگا۔ اندر جب گھر والے اہل بیت موجود تھے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی آئیں گھر میں، اور آ کر دیکھا تو نبی غشی میں ہیں، بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا حضور کو ذات الجنب کی بیماری ہوئی ہے، جس میں پسلی کی ہڈیوں میں درد ہوتا تھا اور بڑا شدید درد اٹھتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کراہ رہے تھے۔ تو لوگوں نے سمجھا یہ ذات الجنب کی بیماری ہے، اور اس کے لیے کڑوی سی دوا پلائی جاتی تھی مریض کو۔ تو انہوں نے کہا یہ ذات الجنب کی بیماری ہے، اس لیے آقا کو وہ دوائی پلائی جائے۔ دوائی فوراً تیار کر کے لائی گئی، لوگ جانتے تھے۔ لانے کے بعد لوگوں نے کہا پلاؤ۔ آپ تھوڑا سا نقاہت کمزوری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ تمام لوگ کہنے لگے میں ہمت نہیں کرتا، میں ہمت نہیں کرتی، سب پیچھے ہٹنے لگے کہ اجازت کے بغیر کیسے پلائیں۔ حضرت عباس چچا آئے، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا دوائی تیار ہے ذات الجنب کی بیماری کی، پلانے کے لیے کسی کو ہمت نہیں ہونی۔ کہا تم نے بنا دی؟ کہا ہاں، لاؤ میں پلا دیتا ہوں۔ وہ گئے، اپنے بھتیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اٹھایا اور پلانے لگے۔ آپ کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی تھی، آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ نہ پلاؤ۔ اشارہ کرنے لگے نہیں نہیں، آپ اپنا چہرہ ادھر موڑنے لگے تو زبردستی آپ کے منہ میں دوا انڈے لی گئی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جیسے بیمار منع کرتے ہیں ایسے آپ بھی منع کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو دوائی پلا دی گئی۔ آپ نے جیسے منہ میں لیا، کڑواہٹ محسوس ہوئی، تھوک دیا، آپ کو تھوڑا صحت محسوس ہوئی، آپ اٹھے تو فرمانے لگے
یہ تم لوگوں نے کیا پلا دیا مجھے؟ کہا ذات الجم کی بیماری کی دوا۔ فرمایا یہ بیماری اللہ مجھے دے ہی نہیں سکتا، اس بیماری کا عذاب اللہ اس سے بچائے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اللہ نے مجھے یہ بیماری نہیں دی ہے۔ پھر فرمایا یہاں جتنے لوگوں نے یہ کام کیا یہ دوا سب کو ڈالو، سب کو پلاؤ۔ سزا دی حضور نے اسی حال میں کہ گھر میں جتنے تھے سب کو منہ میں ڈالو یہ دوا، اس کا ٹیسٹ دیکھو کیا لگتا ہے۔ سزا دی حضور نے۔ فرمایا مگر عباس چچا کو چھوڑ کے، یہ اس میں شامل نہیں تھے، بس وہ تم لوگوں نے مشورہ کیا، تم نے تیاری کی اور تمہیں ہمت نہیں ہوئی تو انہوں نے پلا دیا۔ تو چچا کا احترام، بڑے آدمی ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی سب کو پلاؤ جو کمرے میں موجود ہے۔ اب وہ دوا جتنی تھی سب کے منہ میں ڈالی گئی، کڑوا ہے، بیماری کے بغیر پلایا گیا، سزا ملی۔ کہتے ہیں اس وقت میں آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، انہوں نے منع کیا میرا روزہ ہے، فرمایا روزہ توڑو، ڈالو منہ میں ان کے، پلاؤ، سزا ہے یہ۔ روزہ توڑوایا گیا، منہ میں دوائی ڈالی گئی، پلایا گیا۔ نبی کا احسان ہے یہ نبی کا احسان ہے ان لوگوں پر۔ سمجھ نہیں پاؤ گے شاید، آپ وہاں تک نہیں گئے جہاں میں گیا ہوں، اللہ کا احسان ہے۔ اس وقت میں جو نبی دوسروں سے، دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف کرنے والے تھے، اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کو یہ دوائی کیوں پلوائی؟ ایک تو اس وقت میں بھی نبی نے ایک تعلیم دی، ایک پیغام دیا کہ اناڑی لوگ علاج معالجہ نہ کریں، جو سرٹیفکیٹ نہیں پائے ہوئے ہیں، جن کو تجربہ نہیں ہے، جنہوں نے علم طب حاصل نہیں کیا ہے، ڈاکٹری نہیں سیکھی ہے، خواہ مخواہ سے علاج تجویز نہ کرے، تمہیں اس کا حق نہیں بنتا۔ اگر کوئی آدمی کسی مریض کو دوا اپنی طرف سے بتا دے، وہ پیے اور تکلیف میں چلا جائے یا مر جائے تو اس کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا۔ تو سوچئے جسموں کا علاج بغیر پڑھے اور بغیر سیکھے کے کرنا منع ہے، روحانی علاج، مسئلے مسائل بتانا بغیر عالم بنے کے کیسے جائز ہوگا؟ بغیر سیکھے کے، بغیر پڑھے کے باتیں آپ کو مل جائیں گی کتابوں میں، قرآن و حدیث میں، آیتیں حدیثیں جملے ملیں گے، مگر اس کے معنی تک جانا، اس کے مفہوم تک جانا، اس کے نکات کو نکالنا، پڑھے بغیر کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر سیکھے بغیر ناممکن۔ آپ چاہے ڈاکٹری کی کتابیں لو اور پڑھو، مگر سکھانے والے کے بغیر، پریکٹس کرے بغیر نہ آپ آپریشن کر سکتے ہو، نہ دوائی دے سکتے ہو، بالکل نہیں کر سکتے۔ اگر کبھی آپ نے کر بھی دیا تو یہ جرم میں شامل ہوگا، جرم میں۔ ٹھیک ہے، اسے ہی مسئلے چاہے آپ 10 15 20 25 مسئلے صحیح بتا دو، مگر پھر بھی آپ گنہگار ہی ہوگے، کیونکہ آپ نے اس لائن کا علم حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ صرف کتابوں کے پڑھنے سے آنے والا علم کوئی بھی نہیں ہے، جب تک کہ پڑھانے والا معلم اور استاذ اور پریکٹس کرانے والا کوئی نہ ہو۔ بہرحال یہاں نکتہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام لوگوں کو سزا اس لیے دی تاکہ یہ لوگ اللہ کی سزا سے بچ جائیں۔ اگر نبی سزا نہ دیتے تو یقیناً اس کی سزا اللہ کے یہاں ملتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو فوری طور پر سزا دی اور یہ بتایا کہ اس کا مزہ بھی چکھو، دوسروں کو پریشان کرنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، تاکہ آئندہ تم کسی کو علاج نہ کرو بغیر تجربے کے۔ اب جب کسی جرم کی سزا ایک بار مل جاتی ہے تو دوبارہ اس کی سزا نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام مشورے میں جتنے تھے سب کو سزا دی تاکہ یہ آخرت کی بڑی پکڑ سے بچ جائیں۔ بہرحال آپ نے وہ دوائی سب کے منہ میں ڈلوائی۔ اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ ایک کاغذ اور ایک قلم لاؤ، دوات لاؤ، انک لاؤ،
تاکہ میں ایک ایسی بات تمہارے لیے لکھ کے دے دوں کہ میرے بعد تم اختلاف میں نہ پڑو، فتنے میں نہ پڑو۔ ایک ایسی چیز لکھنا چاہتا ہوں، لے آؤ۔ اس کو کہتے ہیں واقعہ قرطاس۔ آپ نے ایک پرچہ مانگا تھا، پیپر مانگا تھا، کاغذ قلم مانگا کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، ایسی چیز لکھ کر دوں گا کہ میرے بعد تم اختلاف میں نہیں پڑو گے، فتنے میں نہیں پڑو گے، ایسی بات لکھنے والا ہوں۔ اتنا ہی آپ نے فرمایا، اس کے بعد پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب صحابہ مشورہ کرنے لگے، کچھ لوگ نکلنے لگے قلم دوات لانے کے لیے، اور کاغذ سب کے پاس نہیں ہوتا تھا، لانا پڑتا تھا، جانے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب کافی ہے، نبی کو تکلیف نہ دو، نبی کو تکلیف نہ دو۔ آپ فرما رہے ایسی چیز لکھوں گا جس سے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ نے کیا قرآن میں نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے فرمایا دین میں نے مکمل کر دیا ہے، پھر آپ کیا لکھیں گے؟ یا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ ہو سکتا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہو کہ دیکھو اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی، پھر بھی میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں جس سے تم گمراہ نہیں ہوگے، تو کہیں حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے؟ اور فرمایا آقا اتنی شدید تکلیف میں ہے، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، تو ایسے میں پھر آپ کو تکلیف دینا، آپ لکھنے بیٹھیں گے، کیا بولیں گے، ذہن پر زور پڑے گا، آپ بولنے لگیں گے، جسم پر بوجھ پڑے گا، آقا کو تکلیف ہوگی، تو تکلیف نہ دو، بعد میں لکھوا لیں گے جو لکھنے کی چیز ہے۔ تو اب لوگ کہنے لگے ارے حضور نے بولا ہے تو کیا عمل نہیں کریں؟ کیا عمل کرنا ہے، کیا ضروری کہ ابھی کر لیں، بعد میں آپ افاقہ ہو جائے گا، اچھے ہو جائیں گے، بعد میں لکھوا لیں گے۔ تو کسی نے کہا احجارہ استفہمو، کیا حضور نے ایسے ہی کوئی جملہ بیکار کا بولا؟ جب آپ کو ہوش آ جائے تو پوچھ لو، معلوم کر لو کہ آپ نے کیا بولا تھا، کیا سچ میں لانا ہے یا آپ نے امتحان لیا؟ اب یہ لوگوں میں اختلاف ہونے لگا، کوئی کچھ کہہ رہے، کوئی کچھ کہہ رہے، کوئی کہہ رہے لانا چاہیے، کوئی کہہ رہے نہیں لانا چاہیے، کوئی کہہ رہے کہ آپ نے بیکار کی بات بولی، کیا حضور بولے عمل نہیں کرو گے؟ اب یہ جو باتیں چلنے لگی آوازیں بڑھ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں آواز پڑی تو آپ اٹھے اور فرمایا نکلو یہاں سے، تمہاری آوازوں سے بڑی تکلیف ہو رہی، نکلو سب یہاں سے باہر چلو۔ آپ نے سب کو باہر نکال دیا، اس کے بعد وہ قلم بھی نہیں لائے، وہ پیپر بھی نہیں لائے، اور آپ نے لکھا بھی نہیں۔ اب یہاں سے وہ شیعہ روافظ وہ لیتے اس چیز کو، کہتے ہیں کہ دیکھو نبی اس وقت میں یہ لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ علی کو بنا، مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ کہاں سے کہاں سیٹنگ کر رہے ہو کہ نبی علی کو بول رہے تھے خلیفہ بنا، اس نے عمر نے منع کیا مطلب علی کو خلیفہ لکھ دیں گے، اس لیے ہم اپنی مرضی سے بنا لیں گے۔ اس کے بعد بھی تو ٹائم تھا، حضرت علی بھی تو موجود تھے وہاں، لے جا کے دے دیتے، حضور لکھ کے دے دو۔ انہی دنوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو چچا ہیں اپنے بھتیجے علی سے ملے، کہنے لگے علی چلو نبی کے پاس چلتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ نبی اس بیماری سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں خاندان بنو ہاشم کو جانتا ہوں، یہ ہمارا خاندان موت کے قریب ان کے چہرے کیا بدلتے ہیں میں جانتا ہوں، یہ چہرہ جب بھی میں نے کسی کا دیکھا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھے نہیں، انتقال کر گئے۔ نبی کی چہرے کی کیفیت مجھے بتا رہی ہے، ہمارے خاندان والے آخری وقت میں ایسے ہی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مجھے اندازہ لگ رہا ہے آپ کا آخری وقت ہے، ہم جاتے ہیں اور جا کے پوچھ لیں گے کہ نبی کے بعد خلیفہ بنو ہاشم کا بنے گا یا کوئی دوسرا۔ اگر دوسرے کو بولیں گے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے بارے میں فرما دیجیے۔ حضرت علی نے کہا چچا جان چپ ہو جائیے، میں جانا نہیں چاہتا، اگر نبی نے کہہ دیا کہ خلیفہ دوسرا بنے گا تو پھر قیامت تک ہمارے خاندان کا خلیفہ کوئی نہیں بنے گا۔ نبی جب صاف کہہ دے کہ دوسرا بنے گا ہمارا خاندان نہیں، تو پھر کبھی نہیں بن سکتے، چھوڑ دو، ہو سکتا کبھی نہ کبھی ہمارے خاندان میں خلافت آ جائے گی۔ اس موقع پر بھی یہ کہہ سکتے تھے، جو غدیر خم جس کا واقعہ میں نے بتایا تھا، حج سے واپس آتے وقت طواف میں آپ نے خطبہ دیا تھا،
لوگوں سے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جو روافض اور شیعہ کہتے کہ حضور نے کہا تھا علی مولا، علی خلیفہ ہے، لیکن یہ حدیث نہ خود حضرت عباس نے دلیل میں پیش کی نہ حضرت علی نے پیش کی۔ وہ خود جانتے تھے کہ میرے بارے میں آقا نے فرمایا، لیکن اس موقع پر بھی یہ جملہ نہیں کہا۔ ارے نبی بول دیے تھے نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ وہ سمجھتے تھے علی مولا کا مطلب دوست ہے، خلیفہ نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، چلو پوچھیں کیا وہ حدیث عباس کو یاد نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ؟ کیا حضرت علی نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں حضور نے جب کہہ دیا تو میں ہی خلیفہ ہوں، پوچھنے کی کیا ضرورت؟ نہیں، وہ حدیث کسی نے بھی پیش نہیں کی۔ سب جانتے تھے علی مولا کا مطلب دوست ہے، میرے علی سے محبت کرو جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرا خلیفہ بناؤ نبی نے نہیں فرمایا، اس حدیث میں بھی نہیں۔ اور اس واقعہ قرطاس، قلم پیپر لاؤ، کاغذ لاؤ، میں لکھ کے دوں گا۔ اگر حضور کو ابھی ٹائم تھا، ہفتے کا دن تھا، اتوار پیر کبھی بھی آپ منگوا کے لکھ سکتے تھے یا گھر والے لے جا کے دے سکتے تھے، سب نے کیوں کینسل کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ہمیشہ گھر میں مسلط نہیں تھے، ہمیشہ انتظار میں نہیں تھے، تھوڑی دیر ہوتے تھے ازواج مطہرات آتی تو حضرت عمر چلے جاتے، دوسری بیویاں آتی، نبی کی بیٹی آتی تو یہ صحابہ باہر چلے جاتے، تو گھر والے موجود رہتے تھے، کبھی بھی لکھوا سکتے تھے، کسی نے بھی نہیں لکھوایا۔ تو مطلب معلوم تھا، صحابہ کو جانتے تھے کہ اتنا اہم کوئی بات نہیں ہے، ہاں اگر کوئی اہم بات ہوتی تو نبی ہر حال میں ضرور لکھواتے، مگر آپ نے نہیں لکھوایا تو پوری امت کا اتفاق ہے کوئی بات رہی ہوگی جو لکھوانا چاہتے تھے۔ اور وہ کون سی باتیں ہیں؟ آگے ایک حدیث ملتی ہے، آقا نے آخری وقت میں 3 جملے ارشاد فرمائے، شاید وہی باتیں آپ لکھانا چاہتے تھے۔ خیر، سنیچر کا دن، ہفتے کا دن، جبریل امین آئے، سلام پیش کیا، کہا جبریل کیسے آنا ہوا؟ کہا دل نے چاہا سلام کروں، آپ کو سلام کرنے آیا، اور اللہ جو عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس نے مجھے آپ کے یہاں بھیجا آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے۔ اللہ پوچھتا ہے آپ کس حال میں ہیں؟ آقا نے فرمایا جبریل انا مغموم، بڑا غمزدہ ہوں اور بڑی تکلیف ہو رہی، بڑی تکلیف ہے۔ جبریل چلے گئے، اتوار کا دن آیا، پھر آئے، کہا سلام پیش کرنے آیا، اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا حال میں ہیں، کیسی حالت ہے، خیریت؟ کہا غم زدہ ہوں، تکلیف میں، بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف، شدت کی تکلیف، اٹھ نہیں پا رہا ہوں۔ چلے گئے، پیر کا دن بھی آئے، اس کو ہم بعد میں رکھتے، 3 دن لگاتار جبریل امین آتے رہے۔ اسی دوران میں آقا کے زمانے میں ہی کچھ خبریں اٹھی تھیں۔ ایک تو پہلے بتایا تھا جھوٹے نبی پیدا ہوئے تھے، نبوت کے دعوے داروں میں ایک پیدا ہوا تھا مسیلمہ کذاب، اس نے نبی کو خط و کتابت بھی کیا تھا کہ میں بھی نبی، آپ بھی نبی، اس طرف کا میں نبی، اس طرف کے آپ نبی، آپ نے اس کو رپلے بھی کیا تھا، خط لکھا تھا کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے۔ اس کے بعد چند دن پہلے انتقال سے ایک خبر اور آئی، اسود عناسی نام کا ایک آدمی، اس نے اپنے علاقے میں اعلان کیا کہ میں بھی نبی۔ پھر ایک خبر آئی طلیحہ اسدی کے نام سے، اس نے اعلان کیا کہ میں بھی نبی۔ تو نبی کے زمانے میں 3 جھوٹے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا تھا۔ سب سے پہلے مسیلمہ کذاب، دوسرا اسود عنسی، تیسرا طلیحہ اسدی۔ یہ تینوں نبی کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا۔ اتوار کے دن خبر پہنچی کہ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود عنسی کا قتل کر دیا۔ 3 میں سے ایک جھوٹا نبی کے لیے بڑی بشارت تھی، بڑی خوشخبری تھی کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، مسیلمہ، اسود اور طلیحہ، ان میں سے اسود عنسی کا حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ نبی بڑے خوش ہوئے۔ فیروز نام کے 2 آدمی گزرے ہیں، ایک فیروز دیلمی جنہوں نے اسود عنسی جھوٹے نبی کا قتل کیا، اور ایک ابو لؤلؤ فیروز جس نے حضرت عمر کا قتل کیا
رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے بہرحال فیروز والا نام اب نہیں رکھنا چاہیے، جسے آج کل فیروز کہتے ہیں، وہ فیروز ہے اصل میں ایک پتھر کا نام. یہ بہت عجیب نام ہے، اس لیے اس نام کو علماء نے پسند نہیں کیا. جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا یہ وہی فیروز ہے، ابو لؤلؤ فیروز ہے، اس لیے یہ نام اچھا نہیں رکھنا چاہیے. تو آپ کو اتوار کے دن یہ خبر پہنچی تو آپ بڑے خوش ہوئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار ابا جان کے یہاں آتی، لخت جگر تھی، دل کا ٹکڑا تھی، بار بار نبی کو دیکھنے آتی تھی تو روتی تھی. ابا کا تڑپنا، تکلیف سے کراہنا، بار بار سر ادھر ادھر ڈالنا بڑا تکلیف دہ منظر تھا. حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہی تھی. تو آپ نے ایک بار دیکھا تو کہا لخت جگر، اشارہ کیا، قریب آئیں، کان قریب منگوایا، اپنا منہ مبارک رکھا، آپ نے کچھ جملے فرمائے تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی، ہچکیاں لگ گئی، اٹھ گئی، تھوڑی دیر کھڑی رہیں، روتی رہیں، آنکھ پوچھتی رہیں. آپ نے پھر اشارہ کیا، پھر بلایا، کچھ جملے آپ نے فرمایا، کسی کو سنائی نہیں دے رہا تھا. تو ایک دم سے ہنسنے لگی، چہرہ چمکنے لگا، مسکرانے لگ گئی، خوش ہونے لگ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیوی ہے، وہ انہی کا گھر تھا، وہ دیکھ رہی تھی. حضرت عائشہ رشتے میں ماں لگتی ہیں کیونکہ نبی کی بیوی، اور حضرت فاطمہ رشتے میں بیٹی لگتی ہیں، مگر حضرت فاطمہ عمر میں بڑی تھی، 24 سال کی عمر تھی حضرت فاطمہ کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال کی تھی. بہرحال ماں کا رشتہ تھا. انہوں نے بازو بلایا، پوچھا فاطمہ آقا نے کیا کہا، جس سے تم روئیں اور جس سے تم مسکرائیں، کیا بات تھی؟ تو انہوں نے اس وقت میں کہا بیٹی اور باپ کا راز ہے، ظاہر نہیں کروں گی. ہمارے درمیان سسپنس ہے، نہیں بتاؤں گی. نہیں شوق ہے بتا تو دو، نہیں بتاؤں گی کیونکہ ایک راز کی بات ہے، اگر بولنا تھا تو حضور زور سے بولتے، نہیں بتاؤں گی. بہرحال بعد میں جب سارا واقعہ ہو گیا، 2-4 دن گزرے تو پھر پوچھا فاطمہ بتاؤ نا کیا بولا تھا آخر وقت میں. تو کہا جب میں رو رہی تھی نبی نے بلایا، کہا فاطمہ یہ ایسی بیماری ہے میں اب اٹھ نہیں پاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا. تو اس کو سن کر میں اور رونے لگی، ہچکیاں لگ گئیں. تھوڑی دیر کے بعد آقا نے بلایا، کہا فاطمہ خوشخبری سناؤں؟ کہا ابا جان کیا ہے؟ فرمایا میرے بعد میرے تمام گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے تو ہی ملے گی، میرے مرنے کے بعد تو آئے گی مجھ سے ملنے. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا، صرف 6 مہینے. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں اپنی موت کا میسج سن کر دنیا میں کسی نے ہنسا ہو وہ بیٹی فاطمہ ہی ہے کہ تمہاری موت ہوگی عنقریب، اور اس نے مسکرایا ہو، خوشی کا اظہار کیا ہو کہ ہائے میری موت ہوگی، اور خوش ہوا ہو دنیا میں. شاید انسانیت کی ہسٹری میں حضرت فاطمہ، کیونکہ ہر بندہ موت کو یاد کر کے بچھڑنے کو سوچتا ہے. یہ وہ بیٹی تھی جس کے موت کے پیچھے ملنے کا شوق تھا کہ میں مروں گی تو ابا سے ملوں گی، ابا جان سے ملاقات جو ہوگی، یہ ملاقات کا شرف سن کر خوش ہو گئی تھی. بہرحال سنیچر کا دن گزرا، اتوار کے دن یہ کچھ حالات پیش آئے. پیر کا دن، ہائے اس دن کو ہم کیسے لیں؟ تاریخ میں اختلاف ہے. حضرت ابوبکر لگاتار جمعرات کی عشاء، جمعہ کی 5 نمازیں، سنیچر ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں، کل 3 دن کی 15 نمازیں، جمعرات کی عشاء اور پیر کے دن کی فجر. ٹوٹل یہ 15 اور یہ 2 عشاء اور فجر، 17 نمازیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا. درمیان میں ایک نماز میں حضور تشریف لائے تھے، یا تو پڑھے یا تو پڑھائے. بہرحال 17 نمازیں نبی کی موجودگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو پڑھاتے رہے. یہ جو 17ویں نماز ہے پیر کے دن کی فجر کی نماز شروع ہوئی، قرات چل رہی ہے، صحابہ حیران کیا نبی اب بھی نہیں آ رہے. درمیانی نماز میں پردہ ہٹا. صحابہ کی دلوں کا حال کیا ہوا ہوگا.
کہ اتنے دنوں کے بعد نبی پردہ ہٹا رہے ہیں، شاید آئیں گے، سب کے چہرے یوں گھوم گئے کہ نبی شاید نکلیں گے، اب آئیں گے۔ نبی اٹھ کر نہیں آ رہے تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، آپ اپنا چہرہ یوں اٹھائے ہوئے تھے، صحابہ کو گویا اپنا آخری دیدار کروا رہے تھے، اپنی امت کو دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ مسکراہٹ کا اثر صحابہ کو پڑا، حضرت ابو بکر بھی خوش ہو گئے، صحابہ خوش ہو گئے۔ آپ نے اشارہ کیا رکے رہو، نماز پڑھو، گویا اللہ سے اشارہ کیا، اللہ آپ نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا، یہ قوم بتوں کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، یہ لوگ بت خانوں میں جایا کرتی تھی، آپ نے مجھے بھیجا تھا، میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، مجھ سے ملاؤ۔ اے اللہ دیکھ تیرے بندوں کو، میری امت کو تیرے دربار میں نے کھڑا کر دیا۔ آخری دیدار پوری امت کا جو نبی نے اس موقع پر کیا، اور نبی جب دنیا سے جانے لگے امت کو نماز میں چھوڑا تھا۔ امت کو نبی دیکھ کر گئے، نماز کی کیفیت میں دیکھا، تھوڑی دیر دیکھتے رہے، صحابہ نبی کو دیکھتے رہے اور اشارہ کیا، پردہ گرا دیا، صحابہ نماز میں مشغول، صحابہ سمجھ نہیں پائے نبی نے آخری اپنا دیدار کرایا تھا، اور آخری امت کے چہروں کو آپ نے دیکھا تھا، اور نبی رخصت ہوتے ہوتے امت کو نماز میں کھڑا کر کے تشریف لے گئے۔ صحابہ کو لگا کہ آپ اچھے ہو گئے ہیں، تو فجر کی نماز ہوتی حضرت ابوبکر اندر گئے، جا کر دیکھا بخار بھی کم، درد بھی کم، چہرہ کھلکھلا رہا ہے، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا آپ اچھے ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا تو خوش ہو گئے، جس نے بھی دیکھا باہر آ کے بتایا طبیعت بہت اچھی ہے، بہت اچھی حالت، پہلے سے اچھی، بے ہوشی بھی نہیں، غشی بھی نہیں، اور بخار بھی نہیں، درد میں بھی کمی ہے۔ صحابہ خوش کہنے لگے ہائے نبی کی تو طبیعت اچھی ہو گئی، سب دیکھ کے ملاقات کرنے لگے اور واپس جانے لگے، کہیں کہ بہت دنوں سے ہم یہی ہیں، تھوڑا کام میں چلے جاتے ہیں۔ سات صحابہ، حضرت عمر چلے گئے، حضرت عثمان چلے گئے، حضرت علی چلے گئے، حضرت اسامہ آئے وہ بھی چلے گئے، تمام صحابہ سمجھنے لگے اچھے ہو گئے، اور بہت دنوں سے اپنے کام کاج سے ہٹے ہوئے تھے۔ صحابہ ادھر مسجد نبوی خالی، چوراہے خالی، گلی خالی، ادھر سب اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے نبی جی دوسری بیوی، عوالی مدینے کے دوسرے دور کے محلوں میں 1.5 میل دور تقریباً ایک محلہ تھا، وہاں ایک دوسری بیوی رہتی ہے، اس کی ضروریات کا آج دن ہے، میں جاؤں تھوڑا انتظامات کروں گا، ظہر تک آنا ہے نا نماز پڑھانے، آ جاؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، اجازت دی۔ حضرت ابوبکر گھوڑے پر سوار اور جانے لگے، میرا دل کہتا ابوبکر تھوڑا رک جاتے، غم تمہیں اتنا جھیلنا نہ پڑتا۔ حضرت ابوبکر روانہ ہو گئے، صحابہ ادھر چلے گئے، حضرت اسامہ آئے، آپ نے ان کے پیٹھ پر، سر پر ہاتھ رکھا، اشارے کی، دعائیں دیں، رخصت کیا۔ اچھا لگ رہا تھا۔ ازواج مطہرات بیویاں باری باری آئیں، آ کے ملنے لگیں، آپ نے سب سے ملاقات کی، بات چیت کی، روانہ کیا، سب اپنے گھروں میں ادھر جانے لگیں۔ بیٹی فاطمہ آئیں، آپ نے فاطمہ سے بھی بات کی، روانہ کیا۔ حسنین نواسے حسن حسین آئے، آپ نے قریب بلایا، ماتھے کو چوما، پیار کیا، اشارہ دیا لوگوں اپنی اولاد سے پیار کرو، محبت کرو، ان سے نفرت نہ کرو، محبت کا درس نبی نے دیا۔ روئے، آنکھوں سے آنسو بہایا، بیویوں سے ملا تو نہیں روئے، بیٹی سے ملا تو نہیں روئے، حسنین سے ملا نواسوں سے تو آپ رونے لگے۔ آپ جانتے تھے حسن بڑا نواسا وہ ہے جسے میری امت زہر میں تڑپا کے مارے گی، حسین وہ ہے جسے کربلا میں تڑپا کے شہید کرے گی۔ آپ ان سے بھی رخصت ہوئے، روانہ کیا۔ اچھا لگ رہا تھا۔ فجر کے بعد سے لے کر 10 بجے تک کا وقت، ٹائم تو نہیں ہے، بہرحال صحابہ نے کہا چاشت کا وقت، سورج تیز ہو گیا، دھوپ تیز ہو گئی، صحابہ منتشر ہو گئے، اطراف اکناف میں کوئی نہیں تھا، کچھ عورتیں گھر کے اندر تھیں، حضرت عائشہ اپنا گھر تھا، بازو بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک آپ کا درد تیز ہو گیا، بخار تیز، درد تیز، آپ بار بار سر ادھر ادھر کرنے لگے، صحابہ پورے منتشر، کوئی قریب میں نہیں ہے،
گھر کی عورتیں ازواج مطہرات نے کیسے برداشت کیا ہوگا، اللہ انہیں شایان شان جزائے خیر دے۔ خاص کر حضرت عائشہ 18 سال کی عمر کی تھی، بچی کہا جاتا ہے، وہ ماں اپنی چہیتی بیوی نبی کی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا آقا کو پھر تکلیف شروع ہو گئی، پانی لایا سامنے رکھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے، چہرہ پوچھتے، پیشانی پوچھتے، بار بار پیشانی پوچھتے۔ اس کے بعد کہنے لگے ان للموت سکرات، یقیناً موت کی بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی سخت تکلیف موت کی ہوتی ہے۔ ہم سب کے لیے اشارہ ملا کہ جو بھی مرے گا بڑی تکلیف سے گزرے گا۔ یاد رکھنا نبی کو اسی لیے دکھ دیا گیا تاکہ تم اس کو پڑھو، اس کو سنو کہ اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں، اپنے ماں باپ میں یا خود اپنے آپ پر جب موت کا وقت آئے تو اس وقت کی تکلیف کو ہلکا کرنا چاہو تو نبی کی تکلیف کو یاد کر لینا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے نبی کو اتنا دکھ دیا، اتنی تکلیف پہنچائی تاکہ امت تکلیف برداشت کرنے آسان ہو جائے، امت کے لیے راستہ مل جائے۔ کہیں کوئی یہ نہ کہے ہم اتنے نیک تھے، ہم اتنے دیندار تھے، ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارا بیٹا ایسا تھا، اتنی تکلیف سے کیوں مرا؟ ارے جب اللہ نے نبی کو وہ دیا تو تمہارا کیا، میرا کیا؟ سہنا آسان ہوگا۔ اس واقعے کو یاد رکھو، نبی نے 13 دن برداشت کیا، 13 دن، اور فرمایا ان للموت سکرات، موت کی بڑی تکلیفیں ہیں۔ پھر آپ دعا کرنے لگے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سکرتوں میں، تکلیفوں میں بچا لے، اللہ مدد کر، اے اللہ مدد فرما۔ جب زیادہ شدت ہونے لگی آپ سر مبارک ادھر ادھر ڈالنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں، تو فوراً میں آپ کے سرہانے جا کر بیٹھ گئی، آپ کا سر مبارک اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، ایسا لگ رہا تھا قرآن رحل پر رکھا ہوا ہو۔ کیا شان ہے اس خاندان صدیق کی۔ ایک وقت تھا غار ثور میں، ہجرت کے موقع پر آقا غار میں لیٹے تھے تو صدیق نے اپنے گود میں سر رکھ لیا تھا۔ آخری وقت میں نبی قبر میں لیٹنے والے ہیں، صدیقہ نے اپنے گود میں سر رکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑا اٹھنا چاہیں تو آپ کو سہارا دے کر اٹھایا اور آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سینے پر آپ کا سر تھا، سر کے جو اوپر کا حصہ تھا ٹھڈی کو لگ رہا تھا۔ یہ کیا منظر بتلاتا ہے کہ بیوی اور شوہر آخری وقت ہو، اس طریقے سے محبت کی ایک تصویر حضرت عائشہ اپنے شوہر کو، امام الانبیاء کو اپنے سینے سے لگائی ہوئی، اپنی ٹھڈی نبی کے سر سے لگ رہی ہے، ٹیکا دے کر بٹھائی ہوئی ہیں۔ آپ بار بار سر چہرہ پوچھ رہے ہیں، بار بار پانی سے پوچھ رہے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ تیسرا دن، ہفتہ آئے تھے، اتوار آئے تھے، پیر کا دن تشریف لائے، سلام کیا، نبی جی سلام کرنے آیا ہوں۔ اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ کہا جبریل بڑی تکلیف ہے، بڑا غم ہے۔ حضرت فاطمہ آئیں، دیکھا آپ پھر تڑپ رہے تو کہنے لگی واہ کرب ابا، ہائے رے میرے ابا کی تکلیف کب ختم ہوگی؟ واہ کرب ابا، ابا جان آپ کی تکلیف ختم ہی نہیں ہوتی۔ آقا نے بیٹی کو کہا لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹی فاطمہ ایک دن برداشت کر لینا، آج کے بعد تیرے ابا کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی، ختم، آج آخری ہے۔ لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا کو تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ تو رونے لگی، کھڑی ہوئی تھی دیکھ رہی تھی جبریل امین آئے، اللہ پوچھتا کیا حال ہے؟ کہا بڑی تکلیف ہے جبریل۔ کہا نبی جی آج کچھ الگ بات لے کر آیا ہوں۔ دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے جس کا نام اسماعیل ہے، فرشتے کا، اس کے ماتحتی میں 1,00,000 فرشتے ہیں، اس کے انڈر کام کرتے ہیں 1,00,000 فرشتے، اور ہر فرشتے کے انڈر 1,00,000 ہے۔ اللہ نے اسے خاص کر آج پہلی بار زمین پر آیا، نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد آئے گا، وہ اسپیشل فرشتہ ہے، اسماعیل فرشتہ، وہ وہاں کھڑا ہے، اگر آپ کہیں تو بلا لوں؟ بلاؤ۔ آئے، کہنے لگے نبی جی میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اسرائیل ہیں، باہر کھڑے ہیں،
اور وہ ایسا ہے جس نے آج تک کسی دروازے پر رکنا سیکھا نہیں، جانتا نہیں رکنا، وہ جہاں اللہ نے بھیجا سیدھا چلا گیا۔ پہلی بار کھڑا ہوا میں نے دیکھا ہے، اللہ نے کہا ہے نبی بلائیں تو جانا، نہ بلائیں تو واپس آ جانا، بلائیں بلا، سلام پیش کیا۔ اسماعیل فرشتے نے کہا میرے آنے کا مقصد یہ ہے، یہ اسرائیل آپ کی روح نکالے گا، آپ جہاں چاہیں گے آپ کی یہ بابرکت روح وہاں لے جاؤں گا، یہ بڑی ذمہ داری اللہ نے مجھے دیا آپ کی روح لے جانے کی، اسپیشل ہے نبی جی، آپ جہاں بولیں گے وہاں، جنت الفردوس، عرش بری کے نیچے، یا جہاں آپ بولیں آپ کی روح لے جانے کا اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے۔ کہا اسرائیل اپنی بات، وہ کہنے لگے نبی جی اللہ نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کا وقت مکمل ہوا ہے، آپ اجازت دیں تو روح نکالنے کا کام شروع کروں، اور اگر انکار کر دیں تو چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اتفعل کذا، کیا تم یہ کرو گے؟ میں اگر منع کروں تو چلے جاؤ گے؟ کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ نے یہی حکم دیا کہ نبی آنا چاہے تو لے آنا، نہ آنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا۔ نبی نے جبریل کو دیکھا، جبریل آخری بار کیا بولتے ہو؟ کہا ان ربی قد اشتاق الی لقائک، نبی جی آپ سے ملنے رب مشتاق ہے، ملنا چاہتا ہے، آ جاؤ نا، اللہ چاہتے ہیں ملنا آپ سے، آ جاؤ نا۔ آپ نے فرمایا جبریل آ تو جاؤں گا، ایک بار اللہ سے ایک چیز پوچھ کے آ جاؤ، میرے آنے کے بعد امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا؟ آ تو جاؤں گا، ایک بار میرے لیے پوچھ تو لینا، میری یہ امت جو آج میں اپنے نبی پر درود پڑھنا نہیں چاہتے، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، قرآن سیکھتے نہیں، نبی کے تعلیمات شوق نہیں، اسلام سے کوئی محبت نہیں، نبی نے پوچھا ان کا کیا ہوگا؟ گئے اور آئے اور کہنے لگے اللہ نے آپ کو پہلے کہہ دیا ہے، اللہ آپ کی امت کو آپ کے بعد کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ اگر نہ رہیں اللہ آپ کی امت کا ساتھ دے گا، آپ کی امت کے ساتھ رہے گا، اور قیامت کے دن آپ کو اپنی امت کے بارے میں راضی کر دے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ جبریل تب تو کوئی بات نہیں، آ جاؤں گا۔ اسرائیل شروع کرو، روح نکال لو۔ حضرت جبریل نے کہا نبی جی میری بھی ایک بات ہے، جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی انبیاء آتے رہے، میں ان کے پاس خبریں اللہ کی لاتا رہا، آتا جاتا رہا، وحی۔ نبی جی جب آپ یہاں سے اٹھ جائیں گے تو میں بھی اس زمین پر آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا، یہ آخری ہے میرا آنا، آخری، جبریل اس کے بعد زمین پر نہیں آئے گا۔ مطلب یہ تھا کہ آ سکتے ہیں، شب قدر میں حدیث میں ہے آئیں گے، مگر جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بنایا وہ کام آج میرا ختم، آج کے بعد میں بھی نہیں آتا۔ کیا دوستانہ ملاقاتیں ہو رہی تھی، سب سے بچھڑ کر نبی اپنے اصلی دوست، سب سے بڑے دوست سے ملنے جا رہے تھے، اور یہاں ان چھوٹوں کا کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سب سے بے خبر، اس میں آپ تڑپ رہے، تکلیف کرا رہے، سر مبارک یہاں ہے پانی میں ڈبو ڈبو کے چہرہ یہاں پھیر رہی، یہ ظاہری حالت، وہ اندرونی حالت چل رہی ہے۔ اسی دوران ادھر حضرت اسرائیل سے اجازت ہو گئی، روح نکالنے لگے، اتنے میں ایک لڑکا گھر کے اندر آیا، عبد الرحمن بن ابو بکر، ابو بکر کا ایک بیٹا تھا عبد الرحمن، وہ آئے، حضرت عائشہ کے بھائی تھے اس لیے اپنی بہن کے گھر میں آئے، ساتھ میں مسواک تھی، مسواک کی لکڑی لیے تھے، صرف یوں پکڑ کے اندر آئے تو آپ نے اس وقت میں عبد الرحمن کو دیکھا اور ان کے ہاتھ میں مسواک کو دیکھنے لگے، بار بار مسواک کو آپ دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا حضور یہاں دیکھ رہے ہیں، کہا آپ کو مسواک چاہیے؟ ہاں، اشارہ کیا آپ نے، تو اس سے مسواک لی اور حضور کو دی، آپ نے لے کے رگڑنا چاہا، سخت تھی، تو آپ حضرت عائشہ نے کہا تھوڑا نرم کر دوں، چبا دوں؟ تو آپ نے ہاں اشارہ کیا، اٹھ نہیں سکتی تھی،
تو انہوں نے اپنے منہ میں لے کر چبایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے منہ میں لے کر چبایا، نرم کیا اس کو، اس کے بعد آپ کو دیا، بغیر پانی میں ڈبوئے کہ نبی نے منہ میں لیا اور مسواک کرنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحدیث بن نعمہ شان کے طور پر کہتی تھی، میری تمام بیویوں میں کچھ الگ خصوصیت ہے. نبی کا جس وقت انتقال ہوا وہ باری میری باری کا دن تھا، پیر کا دن میرے گھر میں ہوتے تھے، اسی باری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس وقت آپ کا چہرہ بین سحری و نحری، میری گردن اور میرے سینے کے پاس نبی کا سر لگا ہوا تھا، اور آخری وقت میں نبی کے منہ میں میرا تھوک تھا. میرا لعاب اور نبی کا لعاب اللہ نے ایک ساتھ جمع کر دیا تھا. مسواک میں نے چبا کے دیا تو نبی نے منہ میں لے کر مسواک کیا، اور کلی بھی نہیں کی، تو اس وقت میں نبی کے منہ میں میرا لعاب اللہ نے جمع فرما دیا. یہ آخری وقت کی 3 خصوصیتیں میرے لیے اللہ نے مقدر فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس موقع پر آپ نے مسواک کی، رکھ دیا. تھوڑی دیر میں آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلی میں آنا چاہتا ہوں، رفیق اعلی میں اپنے بڑے دوست کے پاس آنا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ فی الرفیق الاعلی، لا الہ الا اللہ فی الرفیق الاعلی آپ فرماتے رہیں. حضرت عائشہ سمجھتے بس آپ ایسے ہی تسبیح کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ کا سر ٹھنڈا ہونے لگا، آپ کے ہاتھ مبارک ڈھلنے لگے. میں سمجھی حضور کو نیند لگ گئی، زبان خاموش ہو گئی. میں نے سمجھا آپ آرام سے لیٹ رہے ہیں، تو میں نے لٹانا چاہا تو کیا دیکھتی ہوں آپ کے ہاتھ لڑک گئے، چہرہ مبارک ٹھنڈا ہو گیا، آپ کی روح پرواز کر چکی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی دیکھا حضرت عائشہ نے کہا آپ پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. حضرت فاطمہ کہنے لگی فوراً وا ابتا اجاب ربا دعا ویا جبریل ننعا ویا من جنت الفردوس مأوا. حضرت فاطمہ کے جملے تھے وا ابتا، ہائے ہمارے ابا جان، اجاب ربا دعا، اپنے رب کا داعی بلانے آیا تھا، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. ومن جنت الفردوس مأوا، اور جس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. ویا جبریل ننعا، اے جبریل ہم تمہیں بتا رہے ابا کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے ازواج مطہرات نے بھیجا کہ عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ. آنے تک نبی پرواز فرما انتقال فرما چکے تھے. ایک بعد دیگر اب صحابہ آنے لگی. حضرت علی آئے، کہتے عجیب سا حالت تھا مدینہ منورہ میں، سب کی عقلیں حیران پریشان، صحابہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ارے ابھی اچھے تو تھے، کیا ہو گیا؟ خبر مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگی انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا. حضرت عثمان زبان گنگ ہو گئی، کسی سے کچھ بول نہیں پا رہے تھے، کوئی پوچھے تو جواب نہیں دے پا رہے تھے. حضرت علی سکتے میں آ گئے، جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہ گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق کا بڑا عجیب حال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عقل تھوڑی دیر کے لیے مجنونانہ کیفیت، پاگل کی طرح ہو گئی تھی نعوذ باللہ. لوگوں نے علماء نے کتابوں میں لکھا، ورنہ میں یہ جملہ بولنے کی ہمت نہ کرتا، کیونکہ عجیب سی حالت ہو گئی تھی. عقل معوف تھوڑی دیر کے لیے آئے اور مسجد نبوی میں آ کر تلوار کھینچ لی. کہا کس نے کہا نبی کا انتقال ہو گیا؟ جو کہے گا گردن اڑا دوں گا. نبی مرے نہیں ہے. نبی جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے، اپنے اللہ سے ملنے گئے ہیں، 40 دن کے بعد جیسے موسیٰ واپس آئے تھے، نبی واپس آئیں گے اور بہت سارا کام ہے. منافقوں کے ہاتھ پیر کاٹنا ہے، منافقوں کو مدینے سے نکالنا بھی باقی ہے. نبی آئیں گے، گئے نہیں، جو بولے گا گردن کاٹ دوں گا. مسجد نبوی میں چیخنے لگے حضرت عمر. حضرت عباس کی عجیب حالت. بھیجنے والوں نے بھیجا ابو بکر تم آؤ. وہاں تک خبر پہنچی، حضرت ابو بکر گھوڑے پر سوار
میں کہتا ہوں ابو بکر آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا اس صدمے کو؟ جیسے سنا ہچکیاں مارنے لگے، رونے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ٹپکنے لگی، گھوڑے پر سوار ہے، سر پٹ دوڑاتے ہوئے آ رہے۔ میں کہتا ہوں ابو بکر جلدی تو کرو، تمہارے بغیر امت سنبھلنے والی نہیں ہے۔ مدینے میں صحابہ کا کیا حال ہوگا اگر ابو بکر نہ ہوتے تو امت کیا ہو جاتی پتہ نہیں۔ کہتے سینہ ہانڈی جیسے پک رہی ہو تو جیسے ابلتی ہے سینہ ویسے ابل رہا تھا حضرت ابو بکر کا، آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں، ہچکیاں رکتے نہیں، سیدھا سر پر دوڑاتے ہوئے گھوڑا مسجد نبوی کے پاس آئے۔ مسجد کے اندر آتے بڑا عجیب کوہرام مچا، ابو بکر حضرت عمر کچھ کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں لہرا رہے ہیں، کسی سے کچھ نہیں بولا کہ پہلے دیکھ تو لوں حقیقت کیا ہے۔ سیدھا گھر کے پاس آئے، عائشہ سے کہا بیٹی اندر آؤں، کیونکہ دوسری عورتیں تھیں، پردہ کیا، اندر آئے، سر ڈھنکا ہوا تھا، چہرہ مبارک پر کپڑا تھا، آپ سامنے آئے، پردہ ہٹایا، چہرہ مبارک کو دیکھا تو سب سے پہلے پیشانی پر ہونٹ رکھے، پیار کیا، بوسہ دیا اور کہنے لگے طبت حیا ومت حیا، نبی جی آپ زندگی بھی پاکیزہ گزارے، موت بھی پاکیزہ ملی آپ کو۔ ان اللہ لا یجمع علیک موتتان، اللہ آپ پر دو بار موت نہیں دے گا، جسے عمر کہہ رہے ہیں بعد میں آئیں گے، دو بار اللہ آپ کو موت نہیں دے گا۔ نبی جی واہ نبیہ واہ خلیلہ واہ صفیہ، ہائے میرے نبی، ہائے میرے دوست، ہائے اللہ کے منتخب بندے۔ پردہ اڑا دیا، واپس نکلے، باہر آئے مسجد نبوی کے اندر، یہاں عورتیں کچھ چیخنے لگیں، آوازیں کرنے لگیں۔ حضرت علی فرماتے جب عورتوں کی آواز نکلی، حضرت فاطمہ کچھ کہنے لگیں تو ایک کونے سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے اہل بیت اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، صبر کرو، صبر کا اجر اللہ دے گا، ہر کسی پر موت کا وقت آئے گا، سب کو موت کا مزہ چکنا ہے، آپ صبر کرو گے اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ کونے سے آواز آنے لگی، لوگ حیران ہو کے دیکھے کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جانتے ہو کس کی آواز ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے جو نبی سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر مسجد میں آئے، سب سے پہلے اب عمر کے پاس گئے، کہا عمر چپ ہو جاؤ، نبی کا انتقال ہو چکا ہے، کہنا ہٹو، کسی کی نہیں سنتا، جو کہے گا مار دوں گا، نبی کا انتقال نہیں ہوا۔ تو اسی لیے میں نے کہا کچھ عجیب سا حال بن گیا تھا، حضرت عمر کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھا مسجد میں ممبر پر آئے، یہاں کھڑے ہو گئے، خطبہ پڑھنے لگے۔ کیا شان ہے، اس وقت میں اتنا رقیق القلب، اتنا نرم دل، سب سے زیادہ تکلیف انہی کو ہونا ہے اور وہ بھی رہی ہے، مگر اللہ نے جس کو بچا کے رکھا تمام صحابہ میں صرف حضرت ابو بکر تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو اس وقت میں صحابہ کو سنبھالنا ممکن نہ تھا، بڑا مشکل ہو جاتا۔ کھڑے ہوئے، بڑا عجیب سا خطبہ دیا، خطبے کی آیتیں کچھ جملے پڑھے اور اس کے بعد کہنے لگے، لوگ دھڑا دھڑ جمع ہونے لگے، ابو بکر کچھ بول رہے ہیں، ادھر سے آنے لگے، ابھی عمر وہی ہیں، انہوں نے سنا کیا بول رہے ہیں، کہنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل، آیتیں پڑھی، اس کے بعد کہنے لگے، فرمایا ان محمدا قد مات فان منکم من یعبد محمدا فان محمدا قد مات وان منکم من یعبد رب محمد فانه حی لا يموت۔ لوگوں سنو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ محمد تو انتقال کر گئے، ہاں جو محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا وہ رب اب بھی زندہ ہے، کبھی نہیں مرنے والا ہے۔ اب لوگ جمع ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے پہلی مرتبہ یہ آیتیں سنا تو ایسا لگا شاید یہ آیتیں اب اللہ اتار رہا ہے، ہم پہلے سنے ہوئے تھے، بھول گئے تھے، یاد نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں تمام امت کو سنبھالا، امت کو نصیحت کی کہ آقا کا انتقال ہو گیا، اب آپ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا بہت سارے رسول چلے گئے، ویسے آپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، چلو اب آگے بڑھتے ہیں، آگے کے امور کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ جزائے خیر دیں، اللہ پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ
حوالہ دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کو کہ ایسے نازک وقت میں تمام صحابہ کو جس نے سہارا دیا، جس نے ٹیکا دیا، جس نے سنبھالا دیا، وہ حضرت ابو بکر تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کیا کہ ان کے علاوہ امت کسی کو نہیں سنبھالے گی، ان کے علاوہ امت کسی کو قبول نہیں کرے گی، اس امت کو سنبھالے گا تو ابو بکر ہی سنبھالے گا۔ بہرحال اس کے بعد کی جو کٹھن مراحل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھیلا، اگر وقت ملا آگے عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنے نبی کو شایان شان جزائے خیر عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ محبت بھرے انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے پیارے نبی کی سیرت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ آپ کی تجہیز، تکفین، غسل اور نماز جنازہ، اس کے بعد کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس پر بات کر لی جائے گی۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجئے، جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔